جاتا نوجوانوں ہم نے دیکھا ہے 50,000 1 لاکھ کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو، زبانیں کھولو، میرے ساتھ پیار میں بولو، کاش گنبد خضرا دیکھنے آواز آنی چاہیے، کاش گنبد خضرا دیکھنے اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے ان کے آستانے خواب میں مل جاتا، تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کلام سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ شکیل اختر صاحب قبلہ، بڑے محبت سے کاش گنبد خضرا سنے سیمانچل کے زندہ دل لوگوں، کوئی نینی تال کے پہاڑوں وہی کریے کوئی نینی تال کے پہاڑوں آنے کے بعد تعریف کرتا ہے، کوئی کشمیر کے جھرنوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی لال قلعے کی بناوٹ کی تعریف کرتا ہے، کوئی تاج محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، مگر میں نے کہا یا ادھر ادھر کی تعریف کرنے والے، ابھی تم نے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں، کاش اگر مدینہ ایک بار دیکھ لیا ہوگا تو بار 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 یہی عرض کرتا اللہ دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مرنے سے پہلے کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا۔ یہ شعر بھی آپ حضرات سنیں کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں، اور موت سے گلے ملے کر، موت سے گلے ملے کر زندگی مل جاتا، کاش گنبد خضرا میرے ساتھ، کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا۔ مکہ دعاؤں کے ساتھ ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی پوری، سائل در اقدس سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت اور لگائیں ذرا ماشاءاللہ اللہ اکبر بہت اچھی ماشاءاللہ۔
کاش گنبد خضرا دیکھ میں، ذرا بولتے پیار میں، کاش گنبد خضرا دیکھ میں مل جاتا میرا کریم اللہ۔ اللہ اللہ کرے ذرا، میرا کریم اللہ۔ دل پہ جب زنگ لگ جاتا ہے نا، سنیں سنیں، دل پہ جب زنگ لگ جاتا ہے، توجہ ہے، تو اسے ہٹانے کے لیے پھر اللہ اللہ کے ضرب لگانے، تو اللہ اللہ کے ضرب لگائیں گے، ذرا بولے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز عشاء ہم نے بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اسی نوری مسجد میں، بہت خوبصورت ہے، پتھر بہت خوبصورت لگا ہے چھوٹی مگر ہے بہت خوبصورت، مگر آج کمی ایک ہی نظر آئی کہ مشکل سے 15 نمازی، جلسے کے دن تو جمعے کی طرح بھر جانی چاہیے، بات صحیح ہے نا، مگر کہاں ہے نمازی؟ پھر ہم لوگ روتے ہیں، معلوم ہے کیوں روتے ہیں؟ اپنوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے، کبھی سنبھل کی جامع مسجد بھی یاد آتی ہے، کبھی بدائیوں کی مسجد بھی یاد آتی ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کا دربار بھی یاد آتا ہے، مگر ہو کہاں؟ مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہیں، حالات ہمارے کہاں سے کہاں چلے گئے، دل روتا ہے۔ میں نے مسجد آپ کی نورانی مسجد میں گیا، مصباحی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خدمتیں کی، اخلاق کے پیکر ہیں، انہوں نے ایک مولانا کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا پڑھایا، لہجہ بہت اچھا تھا، قرآن عظیم بہت اچھا پڑھا۔ طبیعت خوش ہوتی ہے جب کسی قرآن اچھے پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، اور نہیں تو قاری محمد علی فیضی صاحب آج تو حالات یہ ہیں اس جگہوں کے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ، لہنے جلی پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں انہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور لہنے جلی کے بارے میں حکم ہے پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ ماشاءاللہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھا، طبیعت خوش ہوئی۔ تو جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور طبیعت چاہتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پھر نہ انداز ہی الگ ہوتا ہے، جب نماز پڑھی جاتی ہے ان کے پیچھے تو سرور الگ آتا ہے۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، موبائل دینا جیب میں رکھ لو، ہے نا، بیٹھ جائیں میرے لال بیٹا۔ کتنی عمر؟ نہیں، ارے کیوں مار رہے ہیں؟ اچھا تو ایسے نہیں مارتے، پیار سے سمجھاتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں ہے نا، مارنا نہیں ہے، پیار سے سمجھانا۔ آج ہماری نسلوں کا حال یہ ہے کہ 50,000 کا موبائل تو جیب میں ہوگا، 12 سال کے بچے کے پاس موبائل ہے، آج 12-13 سال کے 50,000 کا موبائل ہے، مگر ایمانداری میں 50 روپے کی ٹوپی نہیں ہوگی۔ اگر مسلمانوں صرف 2 پہچان تم بنا لو نا، 2 پہچان، سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی، میں لکھ کے دیتا ہوں دشمنوں کے جنازے خود نکل جائیں گے، مگر حالات یہ ہے 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ لیمینیشن جانتے ہیں ہم لوگ ادھر بہار میں، لیمینیشن سمجھتے ہیں؟ تو حالت یہ ہے 50 سال کی، ایک تو مصباحی صاحب اوپر سے چھلائی جاتی ہے، اوپر والی نہیں، ایک نیچے سے چھلائی جاتی ہے جو بالکل لیمینیشن ہو جاتا ہے، چکنی ہو جاتی ہے۔ تو 50 سال کا یہ حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ سمجھاؤ تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، نوجوانوں کا معاملہ تو الگ ہے، خیر اللہ رحم فرمائے۔ تھوڑی دیر سن لے محبت کے ساتھ، انشاءاللہ مزہ آئے گا، بہاریں آئیں گے۔ میرا کریم اللہ، میرے ساتھ بولے ذرا، میرا کریم اللہ کون؟ سورج کو چمکانے والا۔ کون چمکاتا سورج کو؟ اعتراض کرتے ہیں لوگ، دوسرے جماعت والے، سنیوں کے اسٹیجوں پر حمد بیان نہیں ہوتی ہے، ذرا بولے محبت کے ساتھ، سورج کو چمکانے والا۔ اونچا بولے، جتنا بڑا مجمع اتنی آواز آنی چاہیے۔ سورج کو چمکانے والا، رات کے اندھیرے میں چاند کو کھلانے والا،
تارے کو جھلملانے والا، سمندروں کو چلانے والا، پھولوں کو مہکانے والا، او نوجوانوں ماں کے شکم میں 9 مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سوراخوں میں چوٹیوں میں رزق پہنچانے والا، ذرا بول دے چوٹیوں کو سوراخوں میں رزق پہنچانے والا، بند پتھر میں کیڑے کو کھلانے والا، سمندروں میں مچھلیوں کو کھلانے والا۔ اور نوجوانوں، بچہ ماں کے شکم سے باہر آ جائے، ایک پنی میں ڈال کے منہ بند کر دو، سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد سانسیں رک جائیں گے، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر میرا کریم اللہ 9 مہینے تک ماں کے شکم میں نازک سی جھلی میں رکھنے کے بعد سانسوں کو چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا۔ اور نوجوانوں آؤ جملے آسان کیے لیتے ہیں، زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ، ان پیڑ پودوں پہ الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ، گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے پھلوں کو کاٹ کے دیکھو، خون نکلے گا، دونے بیٹھ جاؤ دودھ نکلے گا، ان پھلوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ، میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ آدھی آیت کا ترجمہ سنیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرنے کا حکم ہے؟ ذرا اونچا بول دیں، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ابھی ہم راستے سے آ رہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے چائے پی رہے تھے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں مذہب اسلام سکھاتا کیا ہے، جلسوں میں آتے ہیں افراتفری ہوتی چلے جاتے ہیں۔ میرے لال، میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤ، یہ علماء یہاں آپ کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں اے بیٹا غلط، بیٹھ جاؤ میرے لال، تھوڑا جگہ دے دی، بیٹھ جائیے آپ بھی بیٹھو، ویسے بیٹھو تسلی میں بیٹھے، کھڑے ہو کے کھانے کے بارے میں حکم سنیں اللہ کے نبی کا۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا اگر ایک گھونٹ پانی، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک گھونٹ پانی اگر جان کے نہیں بھائی، بھول کے، کیسے؟ سب بولیں اونچے، کیسے؟ بھول کے، جان کے نہیں، اگر بھول کے پی لیا، بعد میں یاد آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا انگلی ڈال کے طے کر دو، پلٹ دو اس پانی کو۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے کیا نقصان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسی بیماری لگنے کا خطرہ ہے، ایسی بیماری آنے کا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ سائنس اور میرے نبی کی حدیث سن لیں نوجوانوں، سن لیں آپ۔ مصباحی صاحب ہم ابھی ادھر سے آ رہے تو راستے میں نوجوان بہت سارے بچے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ تمہارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے نقصان کیا ہے؟ اس نے فرمایا ہمارے نبی نے۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے۔ آقا نے اعلان فرمایا ایسی بیماری لگنے کا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اب سائنس، یہ حدیث ہے، اب سائنس، جرمنی کے ڈاکٹر، جرمنی کے سائنسداں بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے جب کینسر پہ ریسرچ کرتے ہیں تو کینسر پہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کینسر انسان کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کھڑے ہو کے کھاتا اور پیتا ہے جانور کی طرح۔ یہ جرمنی کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، جرمنی کے ڈاکٹروں نے کہا کھڑے ہو کے کھانے سے اور پینے سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جان کے نہیں بھول کے اگر ایک گھونٹ پانی پی لیا انگلی ڈال کے پلٹی کر دو، کہہ کر دو ایسی بیماری لگنے کا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے کہا جرمنی والوں تم آج بتا رہے ہو، آمنہ کے چاند نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے۔
تبھی تو ہم سنی سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت شکیل احمد صاحب امروہہ، نعرہ تکبیر۔ شفا دیکھیں، توجہ توجہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، دیکھیں دیکھیں ادھر دیکھیں، جرمنی کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے کھانے سے پینے سے پورا مجمع جتنا ہے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کھڑے ہو کے کھائیں گے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے ایمانداری کے ساتھ، وعدہ کر کے ذرا ہاتھ ہلاؤ۔ انشاءاللہ بیٹھ کے کھائیں گے، بیٹھ کے پیئیں گے، ایک سنت ادا ہو جائے گی، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ توجہ ہے؟ آج کے بعد جوانوں وعدہ کیا ہے اس جلسے سے جانا ہے، اور جانے کے بعد یہ وعدہ کر لیا آپ لوگوں نے علماء کے سامنے، ارے سب کو چھوڑو، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر حسنین کے نانا مدینے سے دیکھ رہے ہیں، آمنہ کا چاند مدینے سے دیکھ رہا ہے۔ آقا نے توجہ ہے یہ اعلان فرمایا ہے، ذہن حاضر رکھیں آپ، کھڑے ہو کے کھانے کے نقصان میں نے آپ کو بتائے، آج کے بعد کھڑے ہو کے نہیں، چائے نہیں پینا، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، جو بھی چیز بیٹھ کے ایک سنت ادا کرو، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ کتنے نوجوان ہم نے دیکھے ہاسپٹلوں میں سے سکتے ہوئے، کتنوں کو ہم نے دیکھا تلکتے ہوئے، جب کوئی داڑھی والا ہاسپٹل کی دہلیز پہ جاتا ہے، دروازے پہ جاتا ہے، تو جن کے بچوں کو کینسر ہو جاتا ہے، جن کے بچے پریشانی میں ہوتے ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ داڑھی والوں کو دیکھ کے ان کی ماں بھی، ان کے باپ بھی، ان کے بھائی بھی، ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کر دو، حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کر دو۔ نوجوانوں تمہارے آقا نے فرمایا، اب غور کریں، میرے آقا نے فرمایا اس کینسر کا علاج سن لیجیے، بتا دیں بتا دیں، دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، لوٹے سے وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد جو وضو سے پانی بچ جائے، میرے آقا نے فرمایا کھڑے ہو کے، یار ذرا دیکھو نا مصطفیٰ کا نظام تو دیکھو، یار نظام تو دیکھو، ایک طرف منع ہے اور ایک طرف حکم ہے، ایک طرف منع کیا ہے ایک طرف حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے پتہ چلا رب نے اپنے محبوب کو مختار بنا کے بھیجا، مختار بنا کے بھیجا، دیکھیں مزہ آئے گا، باہر آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وضو لوٹے سے، میں اپنی طرف سے پیش کرنے لگا ہوں، وضو لوٹے سے یا جس برتن سے وضو کرے، جب پانی بچ جائے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، اور منہ کرے دعا کرے، اس پانی کو پی لے۔ میرے آقا نے فرمایا وضو کا بچا ہوا پانی ڈینجر بیماریوں کو شفا میں کام کرتا ہے۔ پتا چلا کون دیتا ہے دینے کو مجھا، تمہیں قسم نہ بولو، کون دیتا ہے دینے کو مجھا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، کیا نام ہے بھائی سب بولے؟ حضرت عبداللہ، بچپن کا سوال ہے، توجہ ہے؟ اب ادھر دیکھیں، ادھر سب لوگ، اے بابو ادھر ادھر، ایک ایک بچہ شرکت کرے۔ بچپن سے بڑھاپا، جوانی گزری، بڑھاپا آ گیا، میرے سرکار کا وصال ہو گیا، سرکار کے وصال و انتقال کے بعد جب وہ مسجد نبوی میں آتے، دیکھیں آپ، جب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو نبی کے غلام، نبی کے صحابی، کوئی ان کے ہاتھ کو سونگتا، کوئی ان کے کپڑوں کو سونگتا، کوئی ان کے بدن کو سونگتا، اور بڑے پیار میں کہتے عبداللہ یار تمہارے بدن سے جو خوشبو آتی ہے یہ بتاؤ کون سی مارکیٹ سے لاؤ،
कौन सी दुकान से लाए हो, खुशबू सबसे अलग है, खुशबू सबसे जुदा है, खुशबू का मामला सबसे अलग है। ये बताओ कौन सी मार्केट से खरीद के लाए हो, कौन से बाजार से खरीद के लाए हो। हजरत अब्दुल्ला खामोश हो जाते, फिर दूसरे वक्त में आते, फिर यही सवाल, फिर खामोश हो जाते, फिर किसी और वक्त में आते, फिर यही सवाल। मगर जब बार बार पूछते, ये बताओ कि खुशबू तुम्हारे बदन से आ रही है, ये मार्केट से कहां से लाए हो, कौन सी बाजार से खुशबू लाए हो, तो हजरत अब्दुल्ला बड़े प्यार में कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, सुनो सुनो मेरी खुशबू के बारे में सवाल करने वाले हो। जब मेरा छुटपन का जमाना था, मेरा छुटपन का दौर था, मेरे बदन पे फोड़े निकल आए, फुंसियां निकल आई, मेरी माँ ने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। ध्यान हाजिर आप लोगों का, देखेंगे आप, बचपन का जमाना है, छुटपन का जमाना है, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की ना आया। मेरी बीमारी को शिफा न मिली, मैं परेशान हूँ, मेरी माँ परेशान है। एक दिन मेरी माँ गोद में उठाती है, मस्जिद नबवी की तरफ ले जाती है, जाने कायनात की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे के जिस्म पे दाने निकले, फोड़े निकले, फुंसियां निकली है। आका मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर कहीं से आराम न मिला, कहीं से शिफा न मिली, कहीं से सुकून न मिला। मैं आपकी बारगाह में लेके हाजिर आई हूँ। सुभान अल्लाह। अगर सीमांचल के जिंदा दिल लोगों जिसे कहीं से शिफा न मिले, उसे दरे नबी से शिफा मिल जाती है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन, बोल दे सुभान अल्लाह, आका ने अपना थूक मुबारक, अपना लुआबे दहन अपने हाथ पे लिया। हाय हाय, हाथ पे लेने के बाद दोनों हाथों पे इस अंदाज में रगड़ा, ऐसे मसला। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया, सरकार ने ऐसे दोनों हाथों पे अपने लुआबे दहन को रगड़ा, और रगड़ने के बाद मेरे सर से पैर तक जाने कायनात ने, हसनैन के नाना ने मेरे जिस्म पे लुआबे दहन लगाना शुरू कर दिया। देखे देखे देखे, बदन पे लुआबे दहन लगाया, आका ने अपना लुआब लगाया। मेरी माँ का बयान है, किसी की दवा की जरूरत न पड़ी, बस उसी दिन मेरी बीमारी खत्म हो गई, बीमारी का फौर हो गई। और उस दिन से लेके आज तक मेरे बचपन से जवानी आई, जो है जवानी से मुझे बुढ़ापा आ गया। न जाने कितनी मर्तबा मैंने अपने बदन को धोया, अपने कपड़ों को धोया, न जाने कितनी मर्तबा मैंने गुस्ल किया होगा, मगर बचपन से लेके आज तक जिस गली से मैं गुजरता हूँ, वो गली मेरी खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये बताओ खुशबू कहाँ से लाए हो, कौन सी मार्केट से लाए हो। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, वो कहते हैं मैं कहीं से ये खुशबू न लाया, ये दरे नबी से मुझे खुशबू अता की गई। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसे रौनक नबी के मदीने में है। कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसे रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी है खुशबू कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में। नौजवानों उसी आका से प्यार करो, और जो है जिसके पसीने की खुशबू सबसे जुदा है, जिसके लुआबे दहन की खुशबू सबसे अलग है। मगर आज अजीब रंग है नौजवानों का, अजीब हालत है नौजवानों की। नमाजों से हम दूर हैं, मस्जिदें हमारी खाली है, उलमा के करीब में बैठने का वक्त नहीं है। पूरी पूरी रात मोबाइलों पे अय्याशियों के मनाजिर,
رات کو 2-2 بجے تک سونے والوں، دن میں 10-10 بجے تک اٹھنے والوں. پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ پھر جوانوں کی زندگیاں پیروں کے پاس جاتے ہیں، حضرت جی تعویذ دے دیجیے، برکت نہیں ہوتی ہے. حضرت بڑا کماتا ہوں، بڑا محنت کرتا ہوں، دلی رہتا ہوں، ممبئی رہتا ہوں، چنئی رہتا ہوں، مگر کمائی میں برکت نہیں. سن لیں صبح کو اٹھ جاؤ، ایک بھی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. صبح کو اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لو. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے نماز فجر ادا کرو، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام پہ لگ جا. سارے تعویذ ایک طرف، نماز کی قرآن کی تلاوت کی برکت ایک طرف. مگر آج وقت نہیں ہے، نوجوان کے پاس موبائل سے الگ کوئی وقت ہی نہیں. بولو مصباحی صاحب، ہے ایمانداری سے یہی حالت نہیں؟ رات کے 2-2 بجے تک موبائل، اور عشاء کے نماز میں بیچارے 10-5 جو جتنے تھے بیچارے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، نمازوں سے دور. مسجدیں ہم نے دلہن کی طرح سجائی ہیں. ہم منع نہیں کرتے، سجاؤ. اللہ کرے کہ آپ کے حوصلے میں اللہ 4 چاند لگا دے. اور محنت کرو. اور ماشاءاللہ کاوش بھی کی آپ نے، محنت کی ہے. ذرا سی دیر میں اتنا پیسہ اکٹھا کیا آپ نے. ہماری کمیٹی والوں کو بے پناہ محنتیں ہیں. صرف اسی نسبت سے اس کانفرنس کو سجایا، مسجد کی تعمیر کی وجہ سے اس کانفرنس کو سجایا، اور علماء کو باہر سے بلایا. یہ آپ کی محنتیں ہیں. مگر میں آج کیا کرنے لگا ہوں؟ انہیں سجائے گا کون؟ بنائی ہم نے، پیشانیوں سے سجائے گا کون اسے؟ جب اپنی پیشانی کو جا کے جھکاؤ گے تب نہ آئے گا مزہ، تب نہ اچھا لگے گا نا کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے. مگر کیا حالات ہیں آج. 18 سال کے نوجوان، یہ جملہ آپ کے لیے کڑوا ہے، سنیں. 18 سال کے نوجوان شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں، عیاشوں کے اڈوں پہ ہمارے نوجوان، شراب کے اڈوں پہ ہمارے نوجوان. دل روتا ہے اندر سے، طبیعت دکھتی ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو میں، آج ہماری جو قوم مسلم ڈوبی ہے نا، یہ کمیٹی والے سب لوگ بیٹھے، جتنے حضرات ذمہ دار ہیں سنیں. بھئی یہ انداز آپ کا اچھا نہیں ہے، بیٹھے نا، ایسے نہیں لیٹے، تھوڑا دیر بیٹھ جائیں. سمجھ میں نہیں آتی کہ نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے. 18 20 سال کے کمر میں درد ہونے لگتا ہے. میں ممبر پہ کہہ دیتا ہوں، کئی جملے میں نے ایسے ہیں جو میں نے کہے ہیں ممبر پہ، مگر بیٹھ جاؤ مت کہلواؤ یار. سن لے، آج بھی جو پرانے والے بوڑھے ہیں نا، جو 50 سال والے ہیں، وہ ماشاءاللہ ان میں طاقت ہے، مگر 18 سال 20 سال کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہو ہی کیا گیا ہے. ہمارے دیکھو حضرت بیٹھے ہیں، اور بھی بزرگ بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ لیٹے ہیں. یہ انداز محفل کا نہیں ہے، ذرا بیٹھے ہیں آپ حضرات. عیاشوں کا مناظر، عیاشوں کے اڈوں پر اپنی راتوں کو رنگین بنانے والوں. غور کریں، حدیث سنیں، حدیث صحیح ہے. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کے پرسانے حال نہ ہوگا. زانی کو بھی لایا جائے گا، زانیہ کو بھی لایا جائے گا. اب جملے پہ غور کریں. زبان ایسے لٹکی ہوگی جیسے مئی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹکتی ہے، کتے کی زبان باہر نکل جاتی ہے، ایسے زبان لٹکی ہوگی. پریشان ہوں گے نوجوانوں، گرمی کی شدت ہوگی، سورج نیچے آ جائے گا. زانیہ کو بھی لایا جائے گا، زانی کو بھی لایا جائے گا. اس کی شرمگاہ سے ایک پیپ نکلے گی. غور کرے، تمہارے آقا نے فرمایا، نبی نے فرمایا، یہ پیاس پیاس کہہ کے پکارے گا، اس کی شرمگاہ سے ایک پیپ نکلے گی. اور اس پیپ کو ایک پیالے میں کرنے کے بعد جب اس جوان کو، اس زانیہ کو، زانی کو پینے کے لیے دیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا نیچے والے ہونٹ پہ اتنا ورم آ جائے گا، لٹک کے زمین پہ گر جائے گا. اوپر والے ہونٹ پہ اتنا ورم ہوگا، پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا. شکل ایسی ہوگی جیسے خنزیر کی شکل ہوتی ہے، سور کی شکل ہوتی ہے. اہل محشر پوچھیں گے اللہ کون بدبخت لوگوں کی جماعت ہے؟ جو ہے اہل محشر پوچھیں گے اللہ کون سے بدبخت لوگوں کی جماعت ہے؟ آواز آئے گی جو ان کی جماعت ہے کہ جن لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی تھی. اللہ تھوڑے سے وقت کے مزے کے لیے دیکھیے، کل قیامت میں رسوا ذلیل ہو جاؤ.
نماز دیکھتے ہیں ہماری بیٹیاں ادھر ہیں بیٹے ادھر ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جلسہ ہے نبی کے میلاد کی بز میں بچوں کو دیکھو تو کتوں کی طرح بیٹیوں کو تکنا شروع کر دیتے ہیں روڈوں پہ کھڑے ہیں یہ جلسہ کمیٹی والوں نے اس لیے نہیں بلکہ جلسہ اس لیے سجایا ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اسے آج دور کر دیں اور جلسے میں بیٹھ کے توبہ کر کے جائیں توبہ کر کے جانا چاہیے یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو توجہ کسی کی بیٹی پہ گندی نظر ڈالنے سے پہلے یہ احساس کر لے اگر کوئی میری بیٹی کو گندی نگاہ ڈالے گا میرے دل پہ کیا گزرے گی یہ جملہ لکھیں گے دل پہ نوجوانوں جتنے بیٹھے ہیں دل پہ لکھیں گے کوئی ہے ایسا کہ کوئی یہ برداشت کرے کہ کوئی میری بہن کی طرف گندی نظر ڈالے کوئی برداشت نہیں کرے گا ایک بات یاد رکھنا جیسی کرنی ہاں یہ پرانا محاورہ جیسی کرنی اونچا بول دیں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے کسی کی بیٹی پہ گندی نظر ڈالنے سے پہلے بس اتنا خیال کر لے اگر کوئی میری بیٹی پہ گندی نظر ڈالے گا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا کوئی میری بہن پہ گندی نظر ڈالے گا میرا دل تڑپنے لگے گا کوئی میری ماں پہ گندی نظر ڈالے گا میں آپے سے باہر آ جاؤں گا بس اتنا خیال کر لو ہم کیسے نظر ڈالتے ہیں دوسرے کے بیٹے کو ایسے سمجھو جیسے میری بیٹی ہے دوسرے کی بہن کو یہ خیال کرو جیسے میری بہن ہے نوجوانوں تمہارا